أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب السماوات والارضین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات صاحبان ارباب دانش و بینش، انتہائی باشعور، میری قوم میری ملت کے افراد، ماہ محرم کے عاشور کی یہ 7ویں مجلس مذہب تشیع کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یہاں سے تشیع کا میسج اور پیغام معاشرے میں کنوے کیا جا رہا ہے، معاشرے کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شیعت کسے کہتے ہیں، شیعت کا عقیدہ کیا ہے، شیعت کا نظریہ کیا ہے، شیعہ کی فکر کیا ہے، شیعہ کا ہادی کون ہے، شیعوں کا رہبر کون ہے، شیعوں کا دین کون ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، شیعہ اس دین کو مانتے ہیں جس کی تکمیل غدیر میں ہوئی۔ تکمیل غدیر میں ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب پہ اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔
اور دنیا کے لیے دین اسلام کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے چنا۔ میری گفتگو کا محور و مرکز میرا قائد، میرا لیڈر، میرا ہادی، میرا رہنما، میرا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شیعوں کے پیر کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ بھائی بولیں میرے ساتھ، شاباش، زبانوں کو معطر کریں، اس سے بہتر کوئی نام نہیں۔ ہمارے پیر کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پیر کے ذریعے سے ہم دین کو مانتے ہیں۔ یہ پیر اگر کسی چیز کو چھپا کے منواتا ہے ہم تب مانتے ہیں، یہ پیر اگر کسی چیز کو دکھا کے منواتا ہے ہم تب مانتے ہیں، اور اگر یہ پیر کسی چیز کو اٹھا کے منواتا ہے ہم تب مانتے ہیں۔ سرگودے والوں، پیر کامل ہونا، پیر تو پھر انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر پیر بھی کامل ہو اور تویز بھی کامل ہو۔ آج میں تھوڑا سا سرگودے کی سطح پہ آ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بھی ماشاءاللہ پیری مریدی کا کافی ہے یا نہیں اثر بھائی، ہے نا؟ میں اپنے پیر کی بات کرتا ہوں، لوگ اپنے پیروں کی بات کریں۔ میرے پیر کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور اسے جو اللہ نے تویز دیا ہے اسے کہتے ہیں کلام اللہ۔ مصطفیٰ جیسا پیر ہو، قرآن جیسا تویز ہو، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت رہتی ہے؟ تو شکر ادا کرو اس رب کا کہ جس نے تمہیں آمنہ کے لال جیسا پیر دیا اور قرآن جیسا تویز دیا۔ کاش ہم آمنہ کے لال کی تعلیمات کو مان لیتے، قرآن کی تحریروں پہ عمل کر لیتے، مصطفیٰ کی اس تعویذ کو استعمال کر لیتے، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو ہو گئی۔ پیر میں شک نہیں ہے بھائی، کوئی شک سرگودے والوں؟ تعویذ میں شک نہیں، ہم نہیں استعمال کر سکے۔ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ بڑے بنے، بڑا پیر بھی اللہ نے عطا کیا، بڑا تعویذ بھی اللہ نے عطا کیا، لیکن ہم نہ پیر کی قدر کر سکے نہ تعویذ کی قدر کر سکے۔ جو یقین والے لوگ ہوتے ہیں نا، یقین والے، وہ بہت آگے ہوتے ہیں۔ بعد مریدوں کا اپنے پیروں پہ بڑا یقین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے شاہ ہی کرنا ہے، میں کھ نہیں کرنا۔ اج میں ساڑھے بعد بندے لگے دینے، جو کچھ کرنا ہے مولا ہی کرنا ہے، میں کھ نہیں کرنا۔ یقین والے ہوتے ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ پہ چوری ہو گئی، صبح مرید اٹھا، دیکھا چوری ہو گئی ہے، سامان گھر کا جو ہے وہ رات کو چور لے کے چلے گئے۔ لوگ بھی آ گئے، بھائی کھوجی منگوائیں، کھرا نکالیں، پیرے چھپائیں تاکہ چور مل جائے، اسے کوئی ضرورت نہیں کھوجی کی، کوئی
کوئی ضرورت نہیں ہے پیرے دبانے کی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس کیا میرا پیر کامل ہے، میں پیر کو جانا اس چور رب کے دے دینا ہے۔ بھئی یقین کی باتیں ہیں نا سر بوتے والا، میرا پیر کامل ہے، اس نے چور تلاش کر کے دے دینا ہے۔ نہ کھوجی کے پیچھے گیا، نہ پیروں کو دیکھا، سیدھا پیر کے پاس۔ شاہ جی کارج چوری ہو گئی ہے، کوئی تویز ایسا دیو نا کہ چور پھڑکدا ہویا میرے سامنے آ جائے۔ بے یقینی کی باتیں ہیں۔ اب پیر نے تویز دیا کہ جا یہ تویز لے کے اور دیکھ کوئی گھر میں کالا ڈبہ بھی رکھ لے جو نگرانی کرے تیرے گھر کی کتا۔ اب یقین والا ہے نا، اس کی شاہ جی ساڑھے کاڑے بھی تسی ہو، ساڑھے ڈبے بھی تسی ہو، سانو کی ضرورت ہے؟ یقین معرفت کی باتیں ہیں۔ پیر کامل ہو، تعویذ بھی کامل ہو، اگر پیر کے طریقے پہ تعویذ کو استعمال نہ کیا جائے تو تعویذ اثر نہیں دکھاتا۔ ایک پیر کے پاس مرید گیا، کہا شاہ جی بیمار ہے نا، کوئی ایسا تعویذ بنا دے مجھے صحت مل جائے۔ پیر نے تعویذ لکھ کے دے دیا اور کہا اسے صبح بھی پانی میں ملا کے پینا ہے، شام کو بھی پانی میں ملا کے پینا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد صحت ہو جائے گی۔ بے بیٹھے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، مجھے اللہ میں نے پہلے دن اعتراف کر لیا تھا کہ میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، میں ایک سٹوڈنٹ سا طالب علم سا بنتا ہوں، سادہ سی باتیں کرتا ہوں، اور امید ہے ماشاءاللہ سفر تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جو ٹوٹی پھوٹی مجھے آ رہی تھی سنائے جا رہا ہوں۔ پیر نے کہا تعویذ پی، اللہ صحت دے گا۔ اب مرید لیتا ہے تعویذ، ایک ہاتھ میں مٹھی میں لے لیتا ہے تعویذ، دوسرے ہاتھ میں لیتا ہے پانی، تعویذ کو مٹھی میں رکھتا ہے، پانی پی جاتا ہے۔ بھئی صحت ملے گی؟ ہاں بھئی سر کو دے آئے۔ 1 ہفتے کے بعد پیر کے پاس گیا، شاہ جی صحت کوئی نہیں ہوئی، تعویذ کوئی فرق نہیں پایا۔ شاہ نے کہا پیا تھا، میرا تو بڑا آزمودہ تعویذ ہے۔ کہا جی پیتا رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اس ہاتھ میں تعویذ ہوتا تھا، اس ہاتھ سے پانی پی لیتا تھا۔ تو پیر نے کہا ایسے تعویذ اثر نہیں کرتا، اس تعویذ کو پانی میں ملا، پھر اس پانی کو پی، یہ تعویذ اثر کرے گا۔ مصطفیٰ نے کہا قرآن کامل تعویذ ہے، زبان سے تلاوت قرآن جاری کر، دل میں ولایت علی کو پیدا کر، تعویذ اثر کرے گا۔ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے قرآن جیسا تعویذ اثر نہیں دکھاتا۔ تیرا امام جا رہا ہے بازار کوفہ میں، کمبر پیچھے امام آگے، میرے مولا نے دیکھا آہستہ آہستہ کمبر کا اور مولا کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک چھت سے قاری قرآن پڑھ رہا ہے، بڑی خوبصورت تلاوت، اتنی خوبصورت تلاوت کہ اس کی کشش کی وجہ سے کمبر کے پاؤں رکتے جا رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا کمبر قدم بڑھا، اس قاری کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ کمبر قدم بڑھائیے، اپنے ہادی کے ساتھ چلیے۔
اس قاری کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ کمبر چلتا بھی جا رہا ہے، سوچتا بھی جا رہا ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، خوبصورت پڑھتا ہے، میرا امام کہتا ہے اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ مولا جاتے ہیں سیدھے مسجد کوفہ میں، امام عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، کمبر واپس آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، قاری دروازے پہ آیا، کمبر نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا تو کمبر نے پہلا سوال کیا، اللہ کو مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا محمد عربی کو نبی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا علی کی ولایت کو بھی مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کون علی اور کیا ولایت؟ کون علی اور کیسی ولایت؟ تو کمبر نے کہا میرے امام نے سچ فرمایا۔ بے توجہ، کمبر نے کہا میرے امام نے سچ فرمایا کہ اس قاری کو اس کا یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ جب واپس کمبر مسجد نبوی میں گیا تو میرے امام نے چہرے کو اٹھایا، کہا کمبر اب تو یقین آ گیا، کمبر اب تو یقین آ گیا۔ کمبر سن، ہم صرف لوگوں کی زبانوں کو ہی نہیں جانتے، ہم لوگوں کے سینے میں چھپے ہوئے عقیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہم سے یا رسول اللہ، تعویذ قرآن، پیر محمد الرسول اللہ۔ مجھے نہیں پتا آپ کی نظر میں اس پیر کی کتنی وقت ہے، کتنی حیثیت ہے، میں سلام اس پیر کو کہتا ہوں، اور یہ لے کے سلام ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا پیر ہے، جس کے مرید کو علی کہیں وہ پیر کتنا بلند ہوگا۔ میرا مولا فرماتا ہے امیر المومنین یہ تعویذ مصطفیٰ نے مجھے پلایا، اور امام فرماتے ہیں اس انداز سے نبی نے مجھے قرآن منتقل کیا نہج البلاغہ میں، جیسے کبوتری اپنے بچے کو غذا دیتی ہے۔ قرآن منتقل ہوا علی کے سینے میں، قرآن کا علم آنا تھا، لب علی کھلے، دعویٰ کر دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کل کی بات، سلونی بھائی بولیں، سلونی سلونی قبل ان تفقد۔ تیرا امام فرما رہا ہے لوگوں پوچھو، اس سے پہلے کہ تم سے علی چلا جائے اور تمہارے دل میں کوئی سوال باقی رہ جائے۔ ایسے ہی کوفہ کے منبر پہ آپ نے دعویٰ کیا، ایک بندہ کھڑا ہوا درمیان سے، کھڑے ہو کے کہتے علی بتا یہ آیہ مجیدہ کہاں نازل ہوئی؟ اب اس نے آیت پڑھی وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا حبیب سوال کر ان گروہ انبیاء سے کہ تم رسول کیسے بنے۔ سائل کہتا ہے نبی پہلے آئے، مصطفیٰ بعد میں آئے، نبیوں کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی نہیں، یہ اللہ کیسے کہہ رہا ہے میرا حبیب کر ان سے سوال، ملاقات ہی نہیں۔ تو تیرے امام نے فرمایا یہ آیت زمین پہ نازل نہیں ہوئی، یہ آیت سفر معراج میں نازل ہوئی۔ یہ آیت سفر معراج میں نازل ہوئی۔ کب؟ جب نبیوں نے صفیں باندھی، وقت نماز آیا۔ سنتے رہتے ہو نا، نبیوں نے صفیں باندھی، جب وقت نماز آیا، کتنی بڑی نماز تھی، مقتدی میں آدم بھی ہو، مقتدی میں نوح بھی ہو، مقتدی میں ابراہیم بھی ہو، مقتدی میں اسماعیل بھی ہو، اور امام ہو زہرا کا بابا۔
نماز پڑھائی، آیہ مجیدہ نازل ہوئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب سوال کر ان گروہ انبیاء سے تم نبی کیسے بنے؟ تم نبی کیسے بنے؟ تو انبیاء نے کہا اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے۔ کتنے؟ میرے ساتھ بولیں سارے، لطف آئے گا۔ کتنے؟ اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے۔ ہم نے اللہ کو جلی مانا، تجھے حق کا نبی مانا، علی کو اللہ کا ولی مانا۔ تو میں کہتا ہوں جب نبیوں کو علی کی ولایت کے بغیر نبوت نہیں ملتی، ملا کو جنت کیسے مل جائے؟ جب علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، تو جنت کے خواب کیوں دیکھتا ہے؟ نبی معراج پہ پہنچے، میرا خطاب ذات مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو، عرش پہ پہنچے۔ میرے پاس اس سے بہتر فضیلت کا کوئی جملہ نہیں جتنا میرا شعور ہے۔ عرش پہ پہنچے آمنہ کے لال، اللہ کے عرش کو دیکھا، پھر اپنے پاؤں کے جوتوں کو دیکھا، سوچ میں پڑ گئے آمنہ کے لال یہ اللہ کا عرش ہے۔ اس نے تو اپنے کلیم کو وادی طویٰ میں کہہ دیا تھا فَخْلَنْ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، او میرا کلیم جوتا اتار دے، یہ میری پاک وادی ہے۔ وہ تو کوتور تھا، یہ اللہ کا عرش۔ مصطفیٰ نے جوتے اتارنے کا ارادہ کیا، آواز قدرت آئی میرا حبیب جوتے کیوں اتار رہا ہے؟ کہ کل تو نے اپنے کلیم سے نہیں کہہ دیا تھا فَخْلَنْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، وہ میرا کلیم جوتے اتار دے، یہ میری پاک وادی۔ وہ تو کوتور، اللہ یہ تیرا عرش۔ کہا وہاں کلیم کے جوتے اتروانے میں میری مصلحت کچھ اور، یہاں جوتوں سمیت عرش پہ آنے میں میری مصلحت کچھ اور۔ اب اللہ نے فرمایا میرا حبیب سن، وہاں کلیم کے جوتے اتروا کر کلیم کے تلووں کو کوہ طور کے ساتھ مس کر کے میں اپنے کلیم کی عظمت کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ تیرے پاؤں کو اپنے عرش کے ساتھ مس کر کے میں اپنے عرش کی عظمت کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی، ہاں بھائی اب میرے ساتھ بولنا ہے ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کی جوتی عرش پہ، کہاں بھائی؟ نہیں، آج عاشقان مصطفیٰ کا امتحان، لوگوں کو پتہ چلے شیعہ شان نبوت سنتے کیسے ہیں۔ مصطفیٰ کی جوتی اوپر، پوری کائنات، بھائی توجہ، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، پوری کائنات، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، کعبہ نیچے۔ مصطفیٰ کی جوتی اوپر، بیت المقدس نیچے۔ میں زیادہ تسبیح نہ گنوں، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، صدیق نیچے، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، فاروق نیچے، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، غنی نیچے۔ اور جب ساری کائنات مل کر مصطفیٰ کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کی دوش کے سوار کا مقابلہ کیسے کرے؟ ابن ابی طالب کا؟ آ گئے کب مسجد میں؟ جب چوتھی جگہ پہ علی کا انتخاب ہوا۔
توجہ، علی کون؟ لوگ لے کے آئے، خطبہ دینا ہے علی نے پہلا۔ جب منبر کے قریب کھڑے ہوئے نا علی، مجمع دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے آج علی کہاں بیٹھ کے خطبہ دے گا۔ مصطفیٰ کے منبر کے 4 زینے تھے، کتنے؟ 4 زینے۔ جب پہلے کو خلیفہ لوگوں نے بنایا، وہ منبر کے مصطفیٰ کو بھی دیکھا، مقام مصطفیٰ کو بھی دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے تو اس جیسا نہیں۔ مصطفیٰ کا مقام چھوڑا، دوسرے زینے پہ بیٹھا۔ پھر دوسرا آیا، منبر کے پاس کھڑا ہوا، منبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہا تو اس جیسا بھی نہیں، تو اس جیسا بھی نہیں۔ تیسرے مقام پہ آ کے بیٹھا۔ پھر چوتھا آیا، منبر کے قریب، منبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، پہلے کو بھی چھوڑا، دوسرے کو بھی چھوڑا، تیسرے کو بھی چھوڑا، چوتھے مقام پہ جا بیٹھا۔ کتنے زینے بھائی؟ 4 زینوں پہ بیٹھ گئے۔ اب آئے علی، لوگ سوچ رہے ہیں علی کہاں بیٹھے گا۔ علی نے پہلے پہ قدم رکھا، علی نے دوسرے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے پہ قدم رکھا، اور اس مقام پہ بیٹھا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتا۔ بھائی جب علی اس مقام پہ بیٹھا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتا تھا، مجمع سے چہمیں گویاں ہونے لگی، ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگی۔ علی نے بڑی زیادتی کی، وہاں بیٹھ گئے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ بھائی اتنا سننا تھا، تیرے امام کو جلال آیا، دونوں ہاتھ منبر پہ مار کے علی نے کہا یہ تو لکڑی کا منبر ہے۔ علی نے تو دوش پیغمبر پہ قدم رکھے ہیں۔ یہ تو لکڑی کا آ گیا حق اپنے مقام پہ۔ مصطفیٰ کی جگہ پہ علی بیٹھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو تیرے امام نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے پیوست کیا، اپنے اندر قوت و طاقت کو پیدا کیا۔ ایک پوری نظر مجمع پہ ڈال کے علی نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا الحمدللہ علی احسانہ، قد رجع الحق علی مقام خالق۔ تیرے ہزاروں اور کروڑوں احسان ہیں کہ آج مدتوں کے بعد تو نے حق کو حق کے مقام پہ بٹھا دیا۔ تیرے کروڑوں احسان ہیں کہ آج تو نے، آج حق نے، بابا دے بلند صلوات پڑھ دے، الحمدللہ علی احسانہ۔ علی نے اپنی عظمت کو بعد میں بیان کیا ہے، اللہ کی عظمت کا قصیدہ پہلے پڑھا۔ میں آ گیا اپنی تقریر پہ۔ علی کی غذا، خالق کی تعریف۔ کبھی زبان سے کرتا ہے، کبھی اعضاء سے کرتا ہے۔ منبر کوفہ پہ بیٹھا ہے تیرا امام، تذکرہ توحید کے موتی پر ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب۔ علی کا قصیدہ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک بندہ بے صبر ہو کے مجمع سے کھڑا ہوا، علی تو یہاں عظمت توحید کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوفے کے بہر بندے یا علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ توجہ، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں۔ تیرے امام نے متوجہ ہو کے کہا سچ کہتا ہے؟ ہاں علی، میں کچھ لوگوں کو دیکھ آیا ہوں۔ علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تیرے امام کو جلال آیا، میری حکومت میں
اتنی بڑی جرت کسے ہو سکتی ہے؟ جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ. انہیں لایا گیا، امام حق کے سامنے پیش کیا گیا. علی نے فرمایا نصیریو میں نے سنا ہے تم یہ نعرے لگاتے ہو علی رب. کہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے تو رب ہے. توجہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے تو رب. اچھا اگر میں تمہارا رب ہوں، علی عادل ہے نا، جلال میں آ کے سزا دینا علی کا کام نہیں. اچھا اگر میں رب ہوں تو تمہارے پاس میرے رب ہونے کی دلیل؟ نصیریوں نے کہا قرآن. تیرے امام نے فرمایا نصیریوں وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جسے تم تو جانتے ہو، وارے سے قرآن نہیں جانتا؟ وہ کون سی آیت ہے؟ تو نصیریوں نے کہا علی تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، پورا قصہ کا کیسا؟ کا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم دربار نمرود میں پہنچے تو ابراہیم نے نمرود کو چیلنج کیا، نمرود میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر. علی تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا تو خدا ہے. جب علی نے ان کی یہ دلیل سنی کہا نصیریو توجہ، نصیریو تم نے پورا منظر دیکھا ہی نہیں تھا. جب سورج مغرب کی طرف سے پلٹ رہا تھا علی کسی بارگاہ میں جھک رہا تھا. جس کی بارگاہ میں علی جھکتا ہے وہ رب ہوتا ہے. بھائی علی جھکتے تھے یا نہیں؟ علی نماز پڑھتے تھے. یہ عقیدہ ہے توڑا پچھلے ہوتا بھی علی نماز پڑھتے سن، کہیں پڑھتے سن، اتنے آپ رب سن. علی آپ رب سی، پڑھتا کہیں سی. بھائی علی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بتا رہا ہے میں رب نہیں ہوں، میں رب کا بندہ. رب وہ ہوتا ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. کہا میں رب نہیں. جس کی بارگاہ میں علی جھک رہا تھا وہ رب. اکڑنے والے اکڑ جاتے ہیں، نبی کی باتیں کس نے مانی؟ علی کی بھی نہ مانی. کہا نہیں تو ہی رب ہے، تو ہی. تو علی نے فرمایا جاؤ سپاہیوں انہیں آگ میں جلاؤ. توجہ، فضیلت کا بہترین جملہ، جاؤ سپاہیوں انہیں آگ میں جلاؤ. یہ مجھے رب کہتے ہیں. لے کے سپاہی جا رہے تھے، آواز قدرت آئی، علی نے آگ میں کیوں جلاتا ہے؟ کہا خالق یہ تجھے نہیں مانتے، خالق یہ تجھے نہیں مانتے. آواز قدرت آئی، علی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں مانتے، تجھے تو مانتے نا. آواز علی آئی، خالق جو مجھے مانے لیکن تجھے نہ مانے اسے علی آگ میں جلائے گا. توجہ، جو علی کو مانے لیکن تجھے نہ مانے اسے علی، بھائی سارے بولیں اسے علی آگ میں جلائے گا. تو آواز قدرت آئی، علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ جو تجھے مانے مجھے نہ مانے اسے تو آگ میں جلائے گا تو پھر یاد رکھ کل کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے جو مجھے مانتے ہوں گے لیکن تجھے نہیں مانتے ہوں گے، اللہ انہیں بھی آگ میں جلائے گا. سلو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو. ایک سائل آیا سوال لے کے مسجد کوفہ میں،
مسجد میں داخل ہوتا ہے، دیکھا علی نہیں ہے، علی کا شاگرد بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے ہوئی؟ علی کا۔ میں اصل میں یہ جو آپ کو درمیان میں ضامت دیتا ہوں، اندازہ کرتا ہوں آپ کہاں ہیں، عرش پہ ہیں یا فرش پہ، کیونکہ بعد بندے یہاں بیٹھے ہوئے معراج پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف نبی نوں معراج نہیں ہوندی، سانوں بھی ہوندی ہے، لیکن جدوں مجلس جانے ہاں تے مولوی پڑھدا ہے۔ شاگرد بیٹھے ہیں علی ابن ابی طالب کے، نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے یہ کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ بہت بڑا بندہ۔ جاؤ یہاں اہل سنت برادران بیٹھے ہوئے پوچھو عبداللہ ابن عباس کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے بہتر اس دنیا میں مفسر قرآن کوئی نہیں، سب سے بڑے مفسر کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس برادران اہل سنت کہتے ہیں سب سے بڑے مفسر قرآن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کسی نے کہ عبداللہ ابن عباس تو اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا، کہ اتنا تو بڑا مفسر ہے، کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مفسر۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن محفل نبی لگی ہوئی تھی، اصحاب با وفا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا محفل کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے، اور ایک تشت کھجوروں کا اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ کیا رکھا بھائی؟ نیاز کہہ لو، کی رکھی؟ نیاز۔ تو نیاز آ جاوے تو پھر سجے کھبے تسی نہیں نہ وے دے۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھا بھی نیاز آ گئی، کھانا شروع کر دیا ہوگا؟ نہیں دوستو، معلم کھجوریں سامنے ہیں، کھانے والی چیز ہے یا نہیں؟ حلال ہے نا کھجوریں؟ سرگودے میں کھجوریں حلال ہوتی ہیں؟ ہاں بھائی حلال ہیں۔ ہاں تو پھر چاہیے تھا نا اللہ کا نبی کھانے لگ جاتا، کھائی نہیں ہے، اس نے سامنے آ کے رکھی ہیں۔ سوال کیا لانے والے سے، مجھے یہ بتا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ یہ ہدیہ ہے۔ بھئی پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ یہ بتانا چاہتا تھا میرے لیے ہدیہ حلال ہے، صدقہ حرام ہے۔ نبی ہمیں یہ دین کی تعلیمات دے رہا ہے، جب رزق سامنے آئے ٹوٹ نہ پڑو، پہلے دیکھو یہ حلال ہے یا حرام۔ کہا ہدیہ یا صدقہ؟ مولا میں اتنا مسئلے سے آگاہ ہوں، مجھے پتہ ہے آپ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ سادات پہ حرام ہے، مولا ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کھانی شروع کر دی ہوں گی؟ نہیں بھئی دوستو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجوریں اٹھائیں، ایک ایک اصحابی کو کھجور دینی شروع کی، اور نبی یہ دوسرا درس دے رہا ہے، جو عالم دین ہے، جو معلم ہے، جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، اسے اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، پہلے رعایا کی خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں؟ پہلے رعایا کو دو، پھر سردار کو کھانا چاہیے۔ ایک ایک کھجور بانٹ رہا ہے اللہ کا نبی۔ جب ساری کھجوریں بٹ گئی، ایک کھجور اللہ کے نبی نے لی، اپنے منہ میں داخل کی، کھجور کو چبانا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں دامن میں بیٹھا تھا، اللہ کا نبی کھجور کھا رہے تھے، میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ جب گٹھلی پھینکنے لگے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کا نبی یہ نیاز مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے وہ اپنے لعاب دہن والی گٹھلی مجھے دی، میں نے منہ میں داخل کی، چاروں طبق علم کے میرے اوپر کھلنے لگے، تو پتہ چلا جو لعاب دہن رسول کی گٹھلی چوسے وہ مفسر قرآن بنتا ہے، جو مصطفیٰ کی زبان کو چوسے وہ ناطق قرآن بنتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ سوال عبداللہ ابن عباس علی نہیں، میرے کچھ سوال تھے، جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔
آخر میں شاگرد ہوں، لیک استاد کا دوں گا۔ اچھا میرا پہلا سوال ہے، دنوں میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ یاد کر لو، دنوں میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ اور مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا دنوں میں سے افضل ترین دن ہے جمعہ کا، افضل ترین عبادت ہے اول وقت میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی، اور افضل ترین مہینہ ہے رمضان المبارک۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب دے دیے۔ شاعر جواب لے کے مسجد کوفہ سے نکل رہا تھا، دروازے پہ ملاقات ہوگی امام المتقین کے پاس۔ کہا مولا سوال لے کے آیا تھا، تیرے شاگرد نے جواب دے دیے۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا یہ سوال یہ جواب۔ امام نے فرمایا ہاں ہاں عبداللہ نے سچ جواب دیے، لیکن سن سائل، سنو گے علی کا جواب؟ بھئی آخری بندے تک متوجہ ہو؟ علی نے فرمایا پہلا سوال کہ مولا یہ بتائیے دنوں میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ جمعہ کا دن۔ لیکن علی فرماتے ہیں دنیا میں دنوں میں سے افضل ترین دن وہ ہوتا ہے جس دن بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جس دن بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ میرا مصطفیٰ فرماتا ہے جس دن مومن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مومن کے لیے وہ یوم عید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنیاں عیداں؟ ہاں بھائی شیعو کتنیاں عیداں؟ 365 عیدیں مصطفیٰ چاہتا ہے میں علی کے شیعہ کو دوں۔ کتنی عیدیں بھائی؟ کم کی کرنا ہے اللہ دی، اسی کہنے اسا عید نہیں کرنی ہے، نافرمانی نہیں چھڑ سکتے۔ عید ہوندی ہے ہووے، نہیں ہوندی ساتھوں اللہ دی نافرمانی ہم بھائی چھڈی بیٹھے ہیں۔ ہم بے سرگو دے اے ماشاءاللہ سارا شہر ہے امینہ دا، اے باہر نکل جاؤ دکانہ تے سچ امانت دانت ایسے ہی ہے۔ میں کیا کہوں، امین کی دکان ہو، تاجر امین ہو، خدا کی قسم علی چل کے جاتا ہے اس دکان پہ۔ اپنے دور میں علی کے دور میں ایک چھوٹا سا تاجر، کھجوروں کی دکان، مسجد کوفہ کا قرب، عبادت الہیہ سے فارغ ہوا تیرا امام، قدم بڑھائے میسم کی دکان پہ آئے، میسم سے خطاب کر کے کہا میسم نظریں اٹھا تیرا امام زیارت کروانے آیا ہے۔ جاتے ہو کربلا، جاتے ہو سامرا، جاتے ہو نجف، رب محمد کی قسم اس ممبر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا نیک بندہ بن جا، حسن بھی تیرے گھر میں آئے گا، حسین بھی تیرے گھر میں آئے گا، علی بھی تیرے گھر میں آئے گا۔ گھر ایسا بنا کے وہ آ سکیں، ماحول گھر کا ایسا بنا کے وہ آ سکیں۔ آتے بیٹھے ہو، میسم سر اٹھا تیرا امام زیارت کروانے آیا ہے۔ میسم چہرہ امامت کی زیارت کرتے، تیرے امام تکلف میں آگے بڑھ جاتے۔ میسم کے ایک دن ہاتھ کو پکڑا، اٹھ میسم جا اپنے کام کر، آج تیری جگہ پہ بیٹھ کے تیرا امام تجارت کرتا ہے۔ شیعہ ہو، علی بڑا لجبال ہے، شیعہ بن شیعہ۔ بیٹھ گئے علی، چلے گئے میسم، کر رہا ہے تیرا امام میسم کی دکان پہ تجارت۔ ایک بندہ گزرا، میں سرگودے کی بات نہیں کر رہا، میرا ضلع فیصل آباد ہے، فیصل آباد کا ہوگا،
سرگودے والے محسوس کر جائیں گے، روزانہ ہماری مثالیں دیتا ہے۔ گزرا، علی کو دیکھا، دکان کو دیکھا، آگے جا کے پھر پلٹ آیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی جیب میں ایک کھوٹا سکہ تھا کہ آج دکاندار بیٹھا کو نہیں تو چل جانا ہے کی اے بعد بندے ہس پے نے، کوئی گل نہیں، ہسن والی گل ہی کوئی نہیں۔ وہ کھوٹا سکہ چلانا چاہتا علی دے ہتھوں، اسی کھوٹے عمل چلانا چاہتے ہیں، کم ایک کوئی چل رہا ہے۔ پلٹا واپس، سکہ نکالا، علی کے ہاتھ پہ رکھا۔ علی نے دیکھا نہیں ہے، سکہ رکھ کے کھجوریں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میسم ہے، مولا نے جو کمائی کی تھی میسم کے ہاتھ پہ رکھی۔ میسم دکاندار ہے، عادت ہے، دیکھا کھوٹا، کہا واہ مولا ایک کمایا وہ بھی کھوٹا۔ سبحان اللہ، تیرے امام ایسے ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں میسم گھبرا نہیں، یہ علی جیسے عادل امام نے بیچی ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ نے جنت و دوزخ کی تقسیم کے لیے منتخب کیا۔ میسم تو ایک کھجور پہ گھبرا گیا، گھبرا کیوں گیا ہے؟ یہ علی نے بیچی ہیں۔ ابھی میسم اور علی کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، یہ واپس آتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ علی یہ تو ساری کی ساری ناقص ہیں، کہانی ناقص۔ سرگودے کے آخری بندے تک میرا سوال ہے، جس دکان پہ بیٹھ کے علی جیسا عادل امام تجارت کرنا پسند کرتا ہو، وہ میسم ناقص بیچتا تھا؟ ہاں بھائی، پھر ناقص کیوں ہو گئی؟ میرا آج کی تقریر کا میسج، وہ ناقص کیوں ہو گئی؟ ہر بندہ کہے گا جو حق کے امام کو دھوکہ دیتا ہے اسے کامل نہیں ملتا، اسے ناقص ملتا ہے۔ جا رات بستر پہ بیٹھ کے اس فقیر کی بات کو یاد کرنا اور اس پہ غور کرنا، جو علی ایک کھوٹے سکے کے بدلے میں چند کامل کھجوریں دینا پسند نہیں کرتا، وہ کسی بد کردار کو جنت کیسے دے دے گا؟ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں، جنت کا وعدہ علی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ یہاں سے علی قدم اٹھائے، تیرا قدم اگر اس مقام پہ آ جاتا ہے تو شیعہ ہے۔ ہیں شیعہ، وہی راستہ، وہی سمت ہے ہماری۔ اگر اتنا زمانے میں ادب ہوتا تو پھر کربلا منعقد ہونا تھا۔ یہ کربلا کا انعقاد بتاتا ہے کہ لوگوں نے ان پاکوں کے قدموں کے نیچے قدم نہ رکھے، ان کے پاؤں کے پیچھے پاؤں نہ رکھے، دنیا کی دلدل میں دھنستے گئے اور کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ سو کی راتیں ہیں، ایک جملہ، ماں باپ کو دو موقعوں پہ اولاد سے بڑے ٹوٹ کے پیار آتا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے دو موقعوں پہ بڑا ٹوٹ کے پیار آتا ہے۔ کب؟ جب بیٹا پنگے میں ہو، ماں گزرے، اس کی گردن پھرتی جائے، ماں کو دیکھتا جائے،
باپ گزرے گردن پھرتی جائے، باپ کو دیکھتا جائے، ماں پلٹ کے اٹھاتی ہے، چومتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، میرا لاڈلا مجھے پہچاننے لگا۔ اور دوسرا کب؟ جب بیٹا جوان ہو جائے، میں کہوں گا 18 سال کا ہو جائے، ماں باپ کو بڑا پیار آتا ہے۔ نہ جانے زہرا کے لال کی کتنی مجبوری تھی، اپنا صغیر بھی دے دیا، اپنا جوان بھی دے دیا، کتنا پیارا۔ 6 ماہ کا اکبر، 6 ماہ کا۔ ام لیلہ روایت کرتی ہیں، میں ایک رات اٹھی، میں نے دیکھا زہرا کے لال نے اکبر کی قمیض کی بٹن کو کھولا ہوا ہے، سینے پہ پیار کر رہا ہے، بوسے دے رہا ہے۔ میں نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہرا کا لال، یہ کون سا وقت ہے محبت کا، یہ کون سا انداز ہے پیار کا؟ پیروں کو چوما کرتے ہیں، لبوں کو چوما کرتے ہیں، تو اکبر کا سینہ چومتا ہے۔ کہا لیلا پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جب تک اکبر کا سینہ نہ چوم لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اس سے بہتر میرے پاس مصعب کا جملہ نہیں ہے، جو 6 ماہ میں زہرا کے لال کو اتنا پیارا تھا، جب 18 سال کا ہو گیا، جب محبت جوبن پہ چڑھ گئی، اکبر سامنے آ کے کہتا ہے بابا اجازت دے، اکبر موت کی طرف جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، بابا اجازت دے، اکبر میدان میں جانا چاہتا ہے، اجازت دی، جاؤ میرا اکبر، خدا حافظ۔ اکبر چلا گیا ہوگا، زہرا کا لال چین سے بیٹھ گیا؟ نہیں دوستو، آگے آگے اکبر کی سواری تھی، پیچھے پیچھے زہرا کا لاڈلا تھا۔ جیسے جیسے اکبر کی سواری کی رفتار تیز ہوتی، پیچھے پیچھے سے اکبر کے بابا کی رفتار تیز ہوتی۔ جب کسی انسان کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے نا، اکبر نے اپنے پیچھے گھوڑے کو روکا ہے، اکبر نے کیا دیکھا؟ بوڑھا بابا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اکبر نے اپنی سواری کو روکا، ذوالجناح سے نیچے آیا، بابا اجازت نہیں دی تھی، میں رخصت لے کے نہیں چلا تھا، تو تیرے مولا نے فرمایا اکبر کاش تیرے سینے میں بوڑھے باپ کا دل ہوتا اور تیرا جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہوتا، اور میں دیکھتا اکبر تو کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا۔ جاؤ میرا لال، خدا حافظ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چلے گئے۔ میں 1-2 باتیں کرنی ہیں اکبر میدان میں، بلکہ میں ایسے کہوں اکبر زین پہ، زہرا کا لال کرسی پہ، دروازے پہ فضا، صحن میں زینب، مصلی پہ لیلا۔ اکبر کی نظر ہے دشمن پہ، حسین کی نظر ہے اکبر پہ، فضا کی نظر ہے حسین پہ، زینب کی نظر ہے فضا پہ، لیلا کی نظر ہے زینب پہ۔ ایک مرتبہ گرد اٹھی، اکبر زین سے گرا، حسین کرسی سے گرا، فضا دروازے سے گری، زینب سین میں گری، لیلا مصلی پہ گری۔ آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا قربان، اللہ لیلا کی قربانی کو قبول کر لے۔ اجرکم اللہ، اللہ لیلا کی قربانی کو قبول کر لے۔ السلام علیکہ یا ابتا، مدد کے لیے نہیں پکارا، وہ بابا مدد کو نہیں آ سکے گا، کہا السلام علیکہ یا ابتا۔ اتنا جملہ سننا تھا، زہرا کا لال میدان میں چلا، چلتے 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 ہمتیں جواب دے گئیں۔ علامہ دربندی کہتے ہیں حسین در لاش پہ سر، زانو بزانو رسید، ہمت جواب ہو گئی، گھٹنوں کے بل چلے، آوازیں دیتے جا رہے تھے یا علی یا علی۔ علامہ نکن کہتے ہیں شاید زہرا کا لال اپنے بابا کو پکار رہا ہوگا، آ بابا علی، در خیبر اٹھانا اور بات، جوان بیٹے کے لاشے پہ اٹھا جانا اور بات، یا کہتے ہوں گے اکبر بیٹا آواز دے، تیرے بابا کی بینائی چلی گئی اور مجھے میرا لال نظر نہیں آ رہا۔
حضرکم اللہ چلتے ہوئے آئے اکبر کے لاشا پہ. اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے کہ بابا کے گلے میں ڈالوں. کہا اکبر بیٹا پہلے تو دونوں ہاتھوں سے گلے لگایا کرتا تھا, آج ایک ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہا بابا ظالم نے برچھی کا پھل مارا ہے, ٹوٹ گیا ہے میرے کلیجے میں پھل. بابا جب توڑ دیا ہے نا ظالم نے پھل تو ایک جملہ کہا تھا, میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. میں دیکھوں گا جوان بیٹے کے جب سینے سے پھل نکالے گا. عزادارو اتنا سننا تھا, کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے زانو کو ٹیکا. ایک مرتبہ صحرائے کربلا میں دیکھ کر زہرا کے لال نے کہا جد ابراہیم آ, جد ابراہیم آ دیکھ میں نے پٹی نہیں باندھی, دیکھ میں نے پٹی نہیں باندھی, میں نے بیٹے کو رسیاں نہیں باندھی. آپ نے بیٹے کا امتحان دیکھ. برچھی میں اپنے ہاتھ کو ڈالا عزادارو, برچھی میں ہاتھ کا ڈلنا تھا, برچھی کا ہلنا تھا. اکبر کا لاشا ہلا, اکبر کے لاشے کا ہلنا تھا. کربلا کی زمین ہلی, زمین میں زلزلہ آیا, خیمہ سے آواز آئی زہرا کا لال جلدی نہ کر زینب کو آلے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.